انسان کل بھی دکھی تھا، آج بھی سکھی نہیں۔ علاج خالق کے قرب میں ہے، لوگ کیوں نہیں سمجھتے؟ اس شخص کی جنت پکی سمجھو جو سب کے لیے جنت چاہتا ہے۔ اللہ کی خوشی انسان کی خدمت میں ہے۔ لوگوں کو معاف کر دیا کرو، تمہاری مغفرت کر دی جائے گی۔ تم خود کو پاک مت کہو، تم میں سے نیک آدمیوں کو اللہ جانتا ہے۔ خوبصورت انسان کو دیکھنے سے آنکھیں اور نیک دل انسان کو دیکھنے سے دل خوش ہوتا ہے۔ سکون اس سے دور بھاگتا ہے جو دنیا میں سکون کی تلاش کرتا ہے۔ جب دماغ پریشان ہو تو آپ کا چہرہ خوبصورت نہیں ہو سکتا۔ اگر انسان اپنی نفرت پر قابو پا سکتا ہے تو وہ کوئی بھی کام کر سکتا ہے۔ ہمیشہ وہ راستہ چنیں جو بہترین ہو، چاہے وہ کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو۔ بڑی بڑی باتیں کرنا ایک سزا ہے، اور آخر میں تکبر کرنے والا انسان بڑھاپے کی حالت میں عقل مند بننے کی خواہش کرنے لگتا ہے۔ وقت سے آگے نکل کر سوچنا جرم ہے جس کی سزا تنہائی ہے۔ جب انسان کی عزت پر حرف آنے لگے تو محبت کو چھوڑ دینا چاہیے۔ تعلقات کو نبھانے کے لیے عہد و پیمان کی ضرورت نہیں ہوتی، ضرورت ہوتی ہے تو بس ایک دوسرے سے مخلص ہونے کی۔ دنیا میں سب سے زیادہ مطمئن لوگ وہ ہیں جنہیں اپنے معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنے کی عادت ہو۔ انسان کا دل آئینے کی طرح ہے، جو کوئی اس آئینہ دل میں غور و فکر کرے گا خدا کو دیکھ لے گا۔ اختلاف پر صبر کرنا اور دوسروں کو برداشت کرنا ہی اخلاق ہے۔ نفس کے مرنے سے مراد یہ ہے کہ وہ شرک، تکبر، خواہشات اور بری عادتوں سے باز آ جائیں۔ جب ایسا ہو جائے گا تو گویا نفس مر گیا ہے۔ عقل اگرچہ ہر راستے کے بارے میں جانتی ہے، لیکن وہ عشق کے راستے کے بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ اس کے معاملات کو دیکھ کر حیران ہوتی رہتی ہے۔ صبر کرو چاہے ہر دروازہ بند ہی کیوں نہ ہو۔ تمہاری غلطیاں بھی تمہیں سچائی تک لے جا سکتی ہیں۔ تم پڑھنے سے سیکھ سکتے ہو، لیکن سمجھنے کے لیے تمہیں محبت اور صحبت کی ضرورت ہے۔ جب مشکلیں اور پریشانیاں دل میں ڈیرے ڈال دیں تو صبر سے کام لو، کیونکہ صبر کی کنجی ہی سے خوشیوں کے در کھلا کرتے ہیں۔ خاموشی اللہ کی زبان ہے، اور اس کے علاوہ سب کچھ ایک کمزور ترجمے کی حیثیت رکھتا ہے۔ خاموشی سمندر ہے اور گفتگو نہر کی طرح ہے۔ تجھے سمندر تلاش کر رہا ہے، تو نہر کی تلاش نہ کر۔ مصیبت میں حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے، ہمت سے اس کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ ہمت طاقت سے زیادہ کام کرتی ہے۔ آدمی وہ ہے جس کی ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچے، ورنہ پتھر ہے۔ خدا بند تعالی متحمل بھی ہے اور رحیم اور کریم بھی۔ وہ گناہ گاروں کو توبہ کے لیے مہلت دیتا ہے، توبہ کرنے والوں کو دامن رحمت میں ڈھانپ لیتا ہے۔ جب تو خدا سے مغفرت اور عطا کا طلبگار ہو تو جن لوگوں کی امیدیں تیری ذات سے جڑی ہیں تو انہیں بھی محروم اور مایوس نہ کر۔ وہ اپنے خاص بندوں کو دوسروں سے الگ کر دیتا ہے۔ کچھ اس مقام تک چل کر خود آتے ہیں، کچھ کو کھینچ کر لایا جاتا ہے۔ ہنستے چہرے کو دیکھ کر یہ نہ سوچنا کہ اسے کوئی غم نہیں، یہ سمجھنا کہ اس میں غم سہنے کی کتنی ہمت ہے۔ آپ لوگ ہر رات کو اپنے آپ کو توبہ کرنے کے بعد معصوم کر کے سویا کرو۔ جاہل لوگوں سے کم مل، ورنہ وہ تجھے بھی جاہل بنا دیں گے۔ غم آدھا بڑھاپا ہے۔ مقدر پر راضی ہو جاؤ، غنی ہو جاؤ گے۔
جس کو ہارنا آ جائے اسے کوئی ہرا نہیں سکتا۔ اپنا دل زندہ کرو، ہر طرف زندگی نظر آئے گی۔ دنیا سے اتنا پیار نہ کرو، یہ کسی سے وفا نہیں کرتی۔ موت کو کبھی مت بھولو، یہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتی۔ اگر آنکھ روشن ہے تو ہر چیز روز حشر ہے۔ عقل اس دنیا میں نہایت پیاری دوست ہے۔ دوستی اختیار کرو لیکن اپنی آبرو ہاتھ سے نہ جانے دو۔ اگر آپ کو کوئی ناراض کرے تو آپ کہیں کہ ہم تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، ہم کیسے ناراض ہو سکتے ہیں؟ جاؤ، ہم نے تمہیں معاف کیا۔ اختلاف کو برداشت کرنے کے لیے عظیم دل چاہیے۔ کمزور یقین الجھتا ہے، لڑتا ہے، جھگڑتا ہے، لیکن طاقتور اور صحت مند یقین دوسرے یقینوں کو اپنے ساتھ اس طرح ملاتے ہیں جیسے سمندر دریاؤں کو اپنے اندر سمیٹ لیتا ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کر کوئی اطاعت ہے کسی بزرگ کی تو ایسی اطاعت نہ کرنا۔ کائنات کے اس نظام میں خیر اور شر، اجالا اور اندھیرا، حق اور باطل وغیرہ سب موجود ہیں۔ یہ انسان کی باہر کی دنیا ہے۔ انسان کے اندر کے نظام میں بھی خیر اور شر، یقین اور وسوسہ وغیرہ پلتا رہتا ہے۔ ایک بندہ مومن اپنے یقین اور ایمان سے وسوسوں کو ختم کرتا ہے اور بھلائی کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ اے شخص، تو خود سرداری سے باز آ جا اور کوئی سردار تلاش کر۔ خود سرداری کا طالب نہ بن، نصیحت مان اور کسی استاد کے دامن سے وابستہ ہو جا۔ جس طرح بغیر روح کے جسم پتھر اور جماد ہے، اسی طرح بغیر اخلاص کے عمل ریت کا ڈھیر ہے۔ انسان نے دنیا کو قابو میں کر لیا ہے، جس طرح چاہتا ہے اس سے کام لیتا ہے اور فائدہ حاصل کرتا ہے۔ تو جب دنیا قابو میں ہے تو خیالات کے دریا کو بھی قابو میں رکھو اور اپنے ہونٹ بند رکھو۔ دل پر قابو حاصل کرو اور اس کے رازوں کو ظاہر نہ کرو، اور غور کرو کہ اگر اللہ نے سمندر کو انسان کا محکوم بنا دیا ہے تو دل پر بھی اپنی حکومت قائم کرو۔ اپنے مسلمان بھائی کو برا مت کہہ، برا مت جان، دل مت دکھا، دل مت ستا، عیب نہ ٹٹول، آر مت دلا، حقیر مت جان، ذلیل مت کر، ظلم مت کر، لعنت مت کر، تانا نہ دے۔ اللہ سے ڈر اور کسی حد سے آگے نہ بڑھ۔ اپنے کسی مسلمان بھائی کو کافر مت کہہ، کبھی مت کہہ۔ ہم گناہ گار ہیں، کافر نہیں۔ گھر سے نکلنے کی دعا پڑھا کرو اور اللہ سے یہ کہا کرو کہ یا اللہ، نہ میں گمراہ ہوں نہ کسی کو گمراہ کروں، نہ خود اپنے مقام سے پھسلوں نہ کسی کو پھسلاؤں، نہ کسی پر ظلم کروں نہ کوئی مجھ پر کرے، نہ خود جہالت کے کام کروں نہ مجھ سے کوئی جہالت کرے۔ باغ میں ہر پودا بویا اور پالا جاتا ہے، لیکن ہر پودا پھل نہیں لاتا۔ بعض پودے سوکھ اور ٹوٹ جاتے ہیں، لیکن پھر بھی باغ ہرا بھرا رہتا ہے۔ تو اپنے کام کیے جاؤ، اس سے زیادہ تمہارے بس میں کچھ بھی نہیں۔ اے مولا، تیری یاد ہی نے ہر کسی کو تیری یاد دلائی، اور تیری یاد ہم گناہ گاروں کے بڑے ہی کام آئی۔ کوشش اللہ کو پسند ہے، کوشش کر اور کیے جا۔ بندہ جب سچے دل سے پکی توبہ کر لیتا ہے، مزید کسی اگر مگر کی کوئی گنجائش باقی نہیں رکھتا، سورج نکلنے سے پہلے اس کا حال بدل جاتا ہے، ماحول بدل جاتا ہے، اور زندگی کی ہر چیز تبدیل ہو جاتی ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا اور کبھی ہوا ہی نہیں
کہ توبہ کرنے والے نے توبہ کی اور اس کی زندگی تبدیل نہ ہوئی ہو۔ بندوں کو بندوں سے ورغلانا، ایک دوسرے سے نفرت دلانا، ہر کسی کو اپنا ہم خیال بنانا، اپنے راستے پر چلانا اور انمول ہیرے کو لت پت کر کے گندگی میں لپیٹ کر کہے لگانا شیطان کی اصل منزل ہے۔ اگر غفلت کے پردے تمہاری نظروں پر اور دل پر پڑ جائیں تو ان پردوں پر ذکر کے تیر چلاؤ۔ ذکر کے تیر غفلت کے پردوں کو چھلنی کر دیتے ہیں۔ محنت کرو، اجرت ملے گی۔ بیکار بیٹھی ہوئی اولاد تو ماں کو بھی اچھی نہیں لگتی۔ دعا قبول کرنے والا تو رات بھر تجھ کو پکارتا رہا کہ آؤ کسی کی کوئی حاجت ہو تو بتاؤ۔ اس وقت تم کہاں تھے؟ یہ دعائیں تو اس وقت کرنی تھیں۔ اللہ کو اپنے اس بندے پر ناز ہوتا ہے، اور صرف اس بندے پر جسے اللہ کی عطا اور اس کے فیصلوں میں کوئی تمیز نہ ہو۔ ہر حال میں جو بھی اللہ نے اس کو دیا، جو بھی حال اس پر اترا، وہ اس پر راضی رہے، کوئی اعتراض نہ کرے۔ اور یہ عمل بہت بڑا عمل ہے۔ اللہ کے ذکر کے سوا کوئی بھی تمنا اور کسی بھی قسم کی کوئی بھی تمنا کبھی تیرے دل میں نہ ہو۔ اللہ کے ذکر کے سوا ہر چیز چھوڑ اور سب کچھ چھوڑ، اور ایسے چھوڑ کہ جیسے چھوڑنے کا حق ہوتا ہے۔ کوئی وہ ذکر بتاؤ جو تیرے جسم الوجود میں جاری ہو اور جس کا تو نے کبھی ناغہ نہ کیا ہو۔ کوئی وہ برائی بتاؤ جو تم کبھی نہیں کرتے۔ کوئی وہ نیکی بتاؤ جو تم ہمیشہ کرتے ہو۔ یہ تینوں چیزیں انسانی زندگی کی منزل ہیں۔ محبت کی کوئی کتاب نہیں جو پڑھی جا سکے، اور کوئی استاد نہیں جو پڑھا سکے۔ محبت تو محبوب کی طرف سے محبت کرنے والے کو عطا ہوتی ہے۔ جس نے جو بھی پایا کام ہی کر کے پایا۔ مان نہ مان، وہ تیرا رب تیرے ساتھ ہے، اور تیری کوئی بھی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں۔ توکل اور بھروسہ رکھنے والے کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی، اللہ کی مرضی ہی اس کی مرضی ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ وہ اپنی مرضی سے کسی بھی حرکت پر کوئی قدرت نہیں رکھا کرتا۔ محبت کبھی نفرت میں تبدیل نہیں ہوتی۔ جو محبت نفرت میں تبدیل ہو، سمجھو وہ صفاتی تھی، ذاتی نہیں تھی۔ اٹل اور یقینی ہوتی تو کبھی نہ بدلتی، اس لیے کہ محبوب کی بے رخی محبت کرنے والے کی محبت پر بے اثر ہوتی ہے۔ غیروں نے صرف اپنے خیال سے نہ جانے کیا کیا حاصل کر لیا، اور تجھے قرآن سے بھی کچھ حاصل نہ ہوا۔ بندوں کے دل پتھر سے بھی سخت ہوتے ہیں، اللہ کے ذکر کے سوا کسی اور چیز سے کبھی نرم نہیں ہوتے۔ بے شک ذکر الہی دل کے تمام مرضوں کا علاج اور اللہ کے ساتھ دوستی کی جڑ ہے۔ دنیا میں کوئی بلا نہیں، کوئی وبا نہیں، کوئی آفت نہیں، کوئی بیماری نہیں۔ یہ سب بندوں ہی کے گناہوں کی شامت ہیں جو بندوں کو دنیا میں دی جاتی ہیں، اور جن کی بدولت اللہ بندوں کے گناہوں کو معاف اور درجات کو بلند فرماتا ہے۔ اللہ کے ملک میں ماں سوا کا کیا حکم اور کیا وجود، اور یہ جو کچھ بھی ہے اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور تیرے ہی گناہوں کا پھل ہے۔ عزم اور مضبوط ارادہ جب بھی نکلا، اللہ ہی کی حمایت میں نکلا۔ تنے تنہا نکلا، بے سر و سامان نکلا، اور اللہ نے بھی عزم اور ارادے کی حمایت کی، پوری حمایت کی۔ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کے کنبے کی خدمت کر، احسان کر، اکرام کر، اور یہی بہترین شعار ہے۔ بہترین اور مقبول کام مخلوق کی خدمت ہے۔ مخلوق کی خدمت میں پہلا نمبر بیمار کی خدمت کا ہے۔ بے شک بیمار کی بے لالچ خدمت
اللہ کی سب سے بڑھ کر اور مقبول ترین عبادت ہے۔ ہر بندہ اسی وجہ سے پریشان ہے کہ وہ جانتا ہے مگر مانتا نہیں کہ اللہ قریب تر، حاضر اور ناظر ہے۔ یہ تھی تیری منزل جو تو بھول گیا، جسے تو نے دور سمجھا وہ عین قریب ہے۔ اللہ سے ڈرنا اور نفس کی مخالفت کرنا علم کا مقصد ہے۔ اللہ کے ذکر کی مجلس میں ذکر ہی کا نور ہوتا ہے اور فرش سے لے کر عرش تک پھیلا ہوتا ہے۔ ذکر کرنے والے طرح طرح کی تجلیات سے مشرف ہوتے رہتے ہیں۔ اگرچہ ہم اور تم دیکھ نہیں سکتے پر مانتے ضرور ہیں کہ اللہ کے ذکر کی مجلس کے ارد گرد نوری فرشتے فرش سے عرش تک تہ بتہ موجود اور حاضر رہتے ہیں۔ کسی سے تعریف کی خواہش مت رکھ، نہ ہی کسی مقام اور منصب کی کوئی طلب رکھ۔ جس کی کوئی طلب نہیں وہ اللہ کا طلبگار ہے۔ جو جس چیز سے بے نیاز ہوا وہی چیز اسے چاہنے لگی، جو ہر چیز سے بے نیاز ہوا ہر چیز اسے چاہنے لگی۔ تو کچھ مت بن، نہ ہی کچھ بننے کی آرزو رکھ۔ تیرا کچھ بھی نہ بننا، تیرا سب کچھ بننا ہے۔ جسم میں روح اور روح میں راز چھپا ہوا ہے۔ ہر حال میں نیک ہو یا بد راحت تلاش کر۔ نفس کی سب سے پسندیدہ چیز شہرت ہے۔ برے کو ہر بات بری معلوم ہوتی ہے۔ زمانہ برا نہیں، برے شخص کو ہی برا معلوم ہوتا ہے۔ ادب سب سے افضل اور سب سے مشکل کام ہے۔ ادب کو آسان مت جانو، ادب کا راستہ مشکل ہے۔ ادب محدود عرصے تک آسان اور ہمیشہ کے لیے نبھانا مشکل ہے۔ مخلوق سے ڈرنے والا خالق کو نہیں پا سکتا۔ یہ عشق جو آج ہر زبان پر جاری ہے محض زبانی ہے، ورنہ اگر کوئی واقعی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر عاشق ہو جاتا تو کبھی کوئی قدم کسی سنت کے خلاف ہرگز نہ اٹھاتا اور ہر سنت کو اپنا لیتا۔ جو جس پر فدا ہوگا اسی کی پیروی اور فرما برداری ہر بات میں کرے گا۔ بغیر عشق کے کبھی کوئی کسی کی پیروی ہر بات میں نہیں کر سکتا۔ قطرے کی اصل دریا ہے، جب دریا میں ملتا ہے تو دریا ہو جاتا ہے۔ ہر آدمی ہر وقت ہر بات سیکھ سکتا ہے، سکھانے والا چاہیے۔ نہ لکھ نہ کہہ، کر کے دکھلا، یہی وقت کی پکار ہے۔ وہ لوگ جو گزر گئے وہ اسلام کے شہدائی تھے، اللہ کے ولی تھے۔ اسلام کو جو ناز ان پر ہے کسی پر بھی نہیں۔ ہر بندے کے لیے ہر معاملے میں اللہ کافی ہے۔ جس کے لیے اللہ کافی نہیں کوئی کافی نہیں۔ بہت سے پریشان حال آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہیں، یا رب کرتے ہیں، مگر کھانا حرام، پینا حرام، لباس حرام۔ ایسی حالت میں دعا کہاں قبول ہو سکتی ہے؟ اے اللہ کے بندے، تیری عظمت کعبے سے بھی بڑھ کر ہے۔ اے کاش تجھے اپنے مقام کی خبر ہوتی۔ تو اپنے حال سے بیگانہ اور اپنے مقام سے بے خبر ہے۔ تیری قدر ہم کو ہے، ہم تیری تعظیم کرتے ہیں اور تکریم کرتے ہیں۔ تیری نوازش کعبے کے طواف سے بھی بڑھ کر ہے۔ ہم سے تیری یہ ذلت اور رسوائی دیکھی نہیں جاتی۔ ہم تیری تعظیم کا اعلان اور تکریم کا اظہار کرتے ہیں۔ خیالات جب پاک ہو جاتے ہیں متحد ہو جاتے ہیں، جب متحد ہو جاتے ہیں تو بلند ہو جاتے ہیں، اور خیالات کی بلندی انسانی معراج کا ابتدائی مقام ہے۔ ہوشیار دل تیرا غیر حاضر، آنکھ بے حیا اور زبان بے قابو ہے۔ مخلوق عام ہے، مومن ہو یا کافر، درند ہو یا خرند، پرند ہو یا چرند، ہر اجر اور پھل سے بے نیاز ہو کر خدمت کر۔
توکل، رضا، شکر اور صبر ایک ہی خصلت کے مختلف نام اور درجات ہیں۔ شریعت کی پابندی نفس کی عین مخالفت ہے۔ اونچے مقام کا فخر زوال کی ابتدائی نشانی ہے۔ اوزار کا غلط استعمال اور بیجا استعمال اوزار کی دھار کو کند کر دیتا ہے۔ بدن کا ہر عضو تیرے جسم کا اوزار ہے، تو ذرا خیال رکھو کہ تم ان اعضاء کا کہاں استعمال کر رہے ہو۔ سکون ایک نعمت ہے جو ایمان پر عنایت ہوتی ہے۔ بندہ جب سچے دل سے اللہ کو اپنا رب مان کر یہ کہتا ہے کہ اللہ ہی میرا رب ہے، میں اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہیں ٹھہراتا، تو اللہ اسے اسی وقت سکون بخش دیتا ہے۔ لالچ رزق میں اضافہ تو نہیں کرتا، البتہ قدر و منزلت کو گھٹا دیتا ہے۔ نفس کی بے آرامی اور بے قدری دل کی بیداری کا واحد ذریعہ ہے۔ نفس جب اللہ کے راستے میں بے آرام ہو جاتا ہے، بے قدر ہو جاتا ہے، تو اللہ کے فضل اور کرم سے سویا ہوا دل جاگ جاتا ہے۔ زندہ وہ ہے جو زندگی کا ایک بھی لمحہ ضائع نہ کرے۔ ساری خدائی کے خالق اور مالک کا رحمان ہونا ضروری ہے۔ خدائی میں ہر قسم کی مخلوق ہے، فرما بردار بھی اور سرکش اور نافرمان بھی، لیکن ہمارا رب رحمان ہے، نافرمان بندوں کو ہلاک نہیں کرتا، ورنہ اگر وہ چاہے تو اس کے لیے نافرمانوں کو ہلاک کر دینا کون سی مشکل بات ہے۔ وہ ایسے نہیں کرتا۔ رحمان کی رحمت اس کے غضب پر حاوی ہے۔ لوگ دعاؤں کے لیے کہتے رہتے ہیں کہ ان کے گھر سے بیماری نہیں جاتی، ناداری نہیں جاتی، غم اور تکلیف نہیں جاتی۔ اس قسم کے تمام سوالوں کا صرف ایک ہی جواب یہ ہے کہ اپنے گھر کو اللہ کے ذکر سے آباد کرو۔ بے شک اللہ کا ذکر رحمت اور راحت کو کھینچ لاتا ہے اور ہر قسم کے غم اور تکلیف کو دور کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار اپنی کتاب قرآن کریم میں فرمایا کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، اور ہم کثرت سے تو درکنار بالکل ہی نہیں کرتے، اور یہ جو کچھ بھی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے ذکر کے چھوڑ دینے کی وجہ سے ہی ہے۔ اللہ پر بھروسہ رکھنے والوں کے لیے نہ وطن ہے، نہ جائیداد، نہ گھر، نہ زر، صبح کی تو شام کا اور شام کی تو صبح کا، نہ ذخیرہ ہو، نہ فکر اور نہ ہی زندگی کی کوئی امید۔ اللہ پر بھروسہ رکھنے والے پرندوں کی طرح صبح بھوکے اٹھتے اور شام کو سیر ہو کر واپس لوٹا کرتے ہیں۔ زندگی کسی کی بھی ہو، پانی کا بلبلا ہے۔ اللہ تجھے کوئی ایسی زندگی بخشے جسے موت کبھی فنا نہ کر سکے، ہمیشہ ہمیشہ تک زندہ اور قائم رہے، اور وہ زندگی اللہ ہی کے لیے جینا اور اللہ ہی کے راستے میں مرنا ہے۔ اے بادشاہوں کے بادشاہ رب ذوالجلال والاکرام، اپنے فضل اور کرم سے اپنے بندوں کو اس کام کی توفیق عطا فرما۔ غور کرو، دین اللہ کا، دنیا اللہ کی، ہم اللہ کے، ہر کوئی اللہ کا اور ہر چیز اللہ کی۔ پھر اللہ کی غیرت کو دین کی بے قدری کیسے گوارا ہو سکتی ہے؟ ایمان اسے کبھی قبول نہیں کر سکتا کہ اللہ کا دین اللہ کی دنیا میں بلند نہ ہو، جبکہ دین کا مالک بھی اللہ ہے اور دنیا کا مالک بھی اللہ۔ جھوٹ بولتے ہو اور شرماتے نہیں، نہ غیبت سے نہ چغلی سے، زبان سے سارا دن ذکر جاری رہتا ہے، دل تو پل بھر کے لیے بھی اس کے حضور میں حاضر نہیں کرتے۔ دل میں تو خرافات اور واہیات چیزیں بھری پڑی ہیں، نماز میں بھی دل حاضر نہیں ہوتا۔ پہلے اپنا دل حاضر کرو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد، ایک حدیث ہے،
ایک حدیث ایک سنت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہی دین کا سرچشمہ ہے۔ تمام دریئے اسی منبع سے جاری ہوئے اور قیامت تک پوری آب و تاب سے جاری اور ساری رہیں گے، نہ کم ہوں گے نہ بند ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نیکی کا منبع یعنی سرچشمہ ہیں اور ہر برائی کی روک ہیں۔ سوچ کر بول، سمجھ کر بول اور غور سے سوچ، اپنی طرف سے کچھ مت کہیں۔ دین اسلام کی تبلیغ کرنے والے کو چاہیے کہ جو بات لوگوں کو سنائے اس میں احتیاط برتے۔ اگر کوئی اسے ایسی ویسی بات کہے تو خاموش رہے، کوئی جواب نہ دے، صبر سے سنے اور ایسے رہے کہ گویا کسی نے کچھ کہا ہی نہیں۔ شب و روز اللہ کے ذکر میں لگا رہے اور اپنے ہر معاملے میں اللہ ہی کی طرف متوجہ ہو۔ اللہ کے بندے نہ کسی سے ڈرا کرتے ہیں اور نہ کسی کا برا کرتے ہیں، بھلائی کے کام کیا کرتے ہیں اور موت سے کھیلا کرتے ہیں، یعنی اللہ کے لیے جیا اور اللہ ہی کے لیے مرا کرتے ہیں۔ زندگی بیزار تھی، زندگی کا راز پا کر زندگی کی تمنا پیدا ہوئی۔ الہی نظام کے تحت زندگی، زندگی کی تمنا، اس نظام کے بغیر کوئی زندگی نہیں۔ جس نے اللہ کے یہاں بکنا ہو وہ کسی اور کے یہاں کسی بھی قیمت پر نہیں بکتا۔ صبر اللہ کی بہترین نعمت ہے، جو اس سے محروم رہا بے شک بھلائیوں سے محروم رہا۔ اپنی کوشش سے کوئی بھی کسی ملک کا بادشاہ نہیں بن سکتا۔ ہر ملک کی بادشاہی اللہ ہی کے حکم سے بندوں کو ملا کرتی ہے۔ دل آئینہ ہے، ذرا سی چوٹ سے چور چور ہو جاتا ہے۔ کریم وہ ہے جس سے جو مانگا جائے وہ دے دے، جب مانگا جائے دے، جتنا مانگا جائے دے، ضرورت سے زیادہ دے، ہر وقت دے، ہر کسی کو دے۔ ہر بیماری کا علاج، ہر درد کی دوا، ہر پریشانی کا ازالہ، ہر غم کا چارہ، ہر لڑائی کا ہتھیار، ہر وار کی ڈھال، ہر گھرے ہوئے کا قلعہ، ہر شیطان سے بچاؤ، ہر کمی کی تکمیل، ہر کوشش کا مقصد، ہر ایجاد کی ابتدا اور ہر اعتراض کا جواب اللہ کا ذکر اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ کیا تم ذکر کرتے ہو؟ کرتے ہو تو کر کے دکھاؤ۔ سالوں سے توفیق کے انتظار میں ہو، جب توفیق آئی بھولا ہوا سبق یاد آ گیا۔ ہر چیز کا ہونا نہ ہونا توفیق ہی پر رکا ہوا ہے، اسی لیے کہتے ہیں کہ وما توفیقی الا باللہ، مجھے صرف اللہ ہی کے ذریعے توفیق ملتی ہے۔ اگر تم کرتے ہو تو پہلے کیوں نہ کیا؟ وہ کرواتا ہے تو بندہ کرتا ہے۔ آدمی ذکر نہیں کرتا اور شکر نہیں کرتا، یہی وجہ ہے کہ کسی بھی حال میں خوش نہیں رہتا، نہ شاہی میں خوش نہ گدائی میں۔ ہر آدمی جس بھی حال میں ہے بے قرار ہے، اور یہ بے قراری ذکر کے چھوڑ دینے ہی کی وجہ سے ہے۔ کسی دولت مند کو خاطر میں نہ لا، تیرا رب ہر دولت مند سے بڑا دولت مند ہے۔ لوگوں کو جانچنے کا کام تم نے سنبھال لیا، حالانکہ اعمال تولنے والا ترازو تو کہیں اور ہے۔ اے میرے دوست، مجھے اور تجھے کسی کو بھی مطمئن کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہم جیسے بھی ہیں اور جو کچھ بھی ہیں اپنے اللہ کے سامنے ہیں۔ جو کچھ ہم نے کیا اس پر معافی مانگو، جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا اس پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ کسی کو بھی بتانے کی ضرورت نہیں، اللہ حاضر اور ناظر ہے۔ دوسرے انسانوں کے ساتھ قربانی کا معاملہ کر کے رب کو پایا جا سکتا ہے۔ اسلام تو نے قبول کیا، کوئی شک نہیں، لیکن ایمان تو ابھی تک نہ بسا ہے نہ رچا ہے۔ کسی بھی دور کے اے دوست، اب مجھے کسی سے بھی کوئی دلچسپی نہیں رہی، ملنا نہ ملنا برابر۔ بہرحال
سب محبت بھرا سلام لے لو۔ جب ہم سیکھ لیتے ہیں کہ استاد کی زبان سے نکلنے والا ہر لفظ بالکل ویسے کہ ویسے ہی قبول کر لیں تو ہم علم سیکھنے کے اہل ہو جاتے ہیں۔ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ آپ نے سوچا اور کام ہو گیا، دل نے چاہا اور وہ کام ہو گیا، یعنی اپنے دل پر دستک دینے والا دراصل آسمانوں پر دستک دیتا ہے۔ آسمانوں کا رہنے والا جب کبھی بندے کے قریب آیا یا بندے کے پاس آیا تو اس کے دل میں آیا، اور جب بھی دل میں آیا تو اس کی آنکھوں نے آنسو بن کر اس بات کا ثبوت دیا۔ ساری کہانی اتنی ساری ہے کہ تو معاشرے سے نکل کر اپنے دل تک آ اور مقام دل تک پہنچ، پھر آپ کے سامنے ہر چیز ختم ہو جاتی ہے اور اللہ ہی باقی رہتا ہے۔ تکلیف کے آنے سے اور ارادوں کے ٹوٹنے سے آپ کو ایک بات کا احساس ضرور ہو جاتا ہے کہ آپ نے یہاں ٹھہرنا نہیں ہے۔ اگر یہاں ٹھہرنا مشکل ہے اور یہاں سے چلے جانا ہے تو جانے سے پہلے کوئی کام کر جاؤ۔ رحمت ایک عام زندگی میں ایسا انقلاب برپا کرتی ہے کہ وہی ایک عام انسان خاک کے ایک ذرے سے مہتاب اور آفتاب بنا دیا جاتا ہے۔ غیر ملکوں میں جانے والوں کے انتظار میں ان کے عزیز یہاں پردیسی ہو جاتے ہیں اور وہ وہاں۔ کسی اور کے حصے میں آئی ہوئی چیز کی خواہش رکھنا یا آپ کے دل میں اس کی تمنا شروع ہو جائے تو آپ گمراہ ہو جائیں گے۔ یہ یاد رکھنا کہ شکایت کرنے والا آزمائش سے نہیں بچ سکتا اور شکر کرنے والا لطف و کرم سے نہیں بچ سکتا۔ روح جب تک جسم کی قید میں ہے اداس رہے گی، کیونکہ یہ دنیا اس کا گھر نہیں ہے۔ چنے ہوئے کاموں کے لیے چنے ہوئے بندے ہی مامور کیے جاتے ہیں، ہر کوئی نہیں۔ اور چنے ہوئے بندوں کی سب سے بہترین خصلت یہ ہوتی ہے کہ جب تک وہ اپنے کام کو جس کے لیے انہیں چنا جاتا ہے نہایت خوش اسلوبی سے پورا نہیں کر لیتے، کبھی آرام نہیں کرتے اور نہ ہی اس کام کے سوا کسی اور کام کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اگر ہم پیدا ہوتے اور مر جاتے تو کوئی بات نہیں تھی، یہاں تو اس سفر کے بعد ایک اور سفر، ایک اور انتظار موجود ہے۔ گویا کہ مر جانا نہیں۔ اگر مر جانا نہیں تو پھر جینا کیا جینا ہے۔ آپ بھائیوں کی شکایت کرتے ہو، یوسف کے بھائیوں نے کیا سے کیا کر دیا، کنویں میں پھینک دیا، اور یوسف علیہ السلام نے ان کے ساتھ یہ کیا کہ لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تمہیں کوئی سزا نہیں۔ اب آپ کون سا سفر کر رہے ہیں؟ آپ یہ تو کہیں کہ یا اللہ ان رشتہ داروں کی خیر جن سے مجھے خیر نہیں ملی، جس جسم میں اللہ کے نور کا چھڑکاؤ نہیں، وہ اللہ کے دوستوں کے جسم کی صحبت کو برداشت نہیں کرتا، ان سے نفرت کرتا ہے۔ وہ مستقبل جس کے لیے آپ پریشان ہوتے ہیں ہو سکتا ہے اس میں آپ ہو ہی نہیں۔ آخرت کی فکر کریں، کیونکہ روز حساب آپ یقینی طور پر وہاں ہوں گے۔ اپنی پیدائش اور موت پر اختیار نہ رکھنے والا شخص جب یہ کہتا ہے کہ میں سب کر سکتا ہوں تو پھر یہ لمحہ فکر کا لمحہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص کم وقت میں زیادہ علم حاصل کرنا اور رب تعالیٰ سے قریب ہونا چاہتا ہے تو وہ قرآن پاک کا علم حاصل کرے۔ انسان ہدایت کا راستہ اس وقت تک نہیں پکڑ سکتا جب تک دنیا کی محبت اس کے دل سے نکل نہ جائے۔ روحانیت حاصل کرنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے کہ انسان کے اندر کا تعلق رب سے جڑ جائے۔ ہم اپنے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان مند ہوں اور اس احسان مندی کے اظہار کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود بھیجیں۔ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی پسندیدہ راستے پر چلنے کے لیے
اگر ہم نفس پر جبر کرتے ہیں تو اس کا بے پناہ اجر ہے۔ مایوسی انسان پر اس وقت طاری ہوتی ہے جب وہ رب تعالیٰ کے وجود اور اس کے قادر مطلق ہونے کو تو مانتا ہے لیکن اس پر بھروسہ نہ ہو۔ سچائی اور دیانتداری کی آواز ہمیشہ بلند رہنی چاہیے، خواہ ایک آدمی ہی ایسا کرے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، آپ یہ پرواہ نہیں کرتے کہ لوگ کیا کہیں گے، ایسا کیوں؟ فرمایا، دنیا میں اکیلا آیا ہوں، دنیا سے اکیلا جاؤں گا، قبر میں پڑوں گا تو اکیلا، حساب کے لیے پیش ہوں گا تو اکیلا، جنت میں جاؤں گا تو اکیلا، خدا نخواستہ دوزخ میں گیا تو اکیلا، تو لوگ کہاں سے آ گئے؟ تعریف اس رب کی ہے جس کی تعریف کے لائق کوئی ذات نہیں، جس کی نعمتوں کو گننے والے گن نہیں سکتے۔ جب درد بڑھنے لگے اور کچھ بھی سمجھ نہ آئے تو اپنے رب کی طرف چلے جاؤ، کیونکہ دل کا سکون بس اسی کی یاد میں ہے۔ دکھ، درد، تکلیف اگر اللہ کی ناراضگی ہوتی تو یہ نبیوں کو نہ ملتی۔ یہ نعمت ہے جو اللہ کا راستہ دکھاتی ہے۔ حال یعنی موجودہ وقت کی بھی فطرت ہے جو کبھی نہیں بدلتی۔ جس نے بھی کسی حال کا خوشی کے ساتھ استقبال کیا، حال نے اسے خوش قسمت بنا دیا۔ شکر گزار کو ہی شکر کی توفیق عنایت ہوتی ہے، نہ شکرے کو نہیں۔ جو تمہیں اور تمہارے برے اعمال کو جانتا ہے وہ پکڑ کر سکتا ہے، اس کے باوجود نہیں کرتا، یہ درگزر کی انتہا ہے۔ بردباری کی حد ہے، اور بردباری بھی کئی اعتبار سے، اور ہر اعتبار سے ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے۔ محنت کی جزا شاہی اور عیش و عشرت کی سزا تباہی ہوتی ہے۔ جب تک تو نے برائی سے باز نہیں رہنا، برائی نے بھی کبھی باز نہیں رہنا۔ برائی کوئی چیز نہیں، تیری کرتوت ہی کا نام برائی ہے۔ جب تم چاہتے ہو اس وقت نہیں، جب وہ چاہتے ہیں تب کام ہوتا ہے۔ آزمائش زندگی کی ایک منزل ہے، اور ہر حال میں صبر کرنا اللہ کی عنایت ہے۔ جد و جہد کوشش کے ساتھ اگر قابلیت بھی ہو تو نور علی نور ہے، ورنہ کوشش اور جد و جہد قابلیت کی محتاج نہیں ہوتی۔ نیکی تیری آخرت کا سرمایہ ہے، نایاب اور ضروری سرمایہ، اسے یوں ہی ضائع مت کر۔ ایک پرندہ ہے کہ جب موج میں آ کر ملہار گاتا ہے، بارش برسنے لگتی ہے۔ یہ بات سنی سنائی ہے، اور ذکر کرنے والا جس کا ذکر کرتا ہو اس کی یاد میں گم ہو کر ذکر کرتا ہے تو رحمت برسنے لگتی ہے۔ یہ بات دیکھی ہوئی ہے۔ دنیا دار دین دار کا دوست نہیں ہو سکتا، مگر دنیاوی اغراض کے لیے اس کی دوستی پہاڑ کی چوٹی پر جمی ہوئی برف کی طرح ہے، چند لمحوں کی مہمان ہوتی ہے، ادھر دھوپ چمکی ادھر یہ پگھلی۔ اللہ تعالیٰ سے مانگنے والی چیز یہ ہے کہ اس کی رضا مانگو، زندگی کی آسانی مانگو، راحت اور آسائش کی بجائے رضا مانگو، اور یہ کہو کہ ہمیں اپنی زندگی پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرما۔ بے دل نہ ہو، جب تک مسلمان مائیں بچے جنتی رہیں گی، صلاح الدین کے پھر سے آنے کی امید ہے۔ اللہ کے حضور میں لمبی چوڑی باتوں کی ضرورت نہیں ہوتی، یوں کہہ دینا کہ اے میرے رب میرا فلاں کام کر دے، کافی ہوتا ہے۔ ایک بزرگ نے فرمایا، جب میں ہوتا ہوں کچھ بھی نہیں ہوتا، میرا ہونا ہی میرے من کی بربادی کی وجہ ہے۔ کاش میں کچھ بھی نہ ہوتا، نہ ملا نہ پیر، نہ صوفی نہ فقیر، کوئی کسی کو کچھ نہیں کہتا،
لوگ ہی لوگوں کو کہنے اور کرنے پر مجبور کیا کرتے ہیں۔ سوچ کر بولا کرو، سوچ کر لکھا کرو، مٹی کو مٹی اور سونے کو سونا کہا کرو، ملاوٹ مت کیا کرو۔ پاؤں کے ناخن سے لے کر سر کی چوٹی کے بال تک تیرے جسم کا ہر حصہ ایک ضروری حصہ ہے۔ بعض بول بندے کے نہیں اللہ کے ہوتے ہیں اور حق ہی کے ترجمان ہوتے ہیں۔ جسم کا حسین ترین حصہ آنکھ ہے، سب سے پہلے پانی بن کر مٹی میں مل جاتا ہے۔ اے فضل سے بے خبر انسان، فضل مانگ، فضل کے ہمراہ ہر چیز ہوتی ہے اور ہر ہیلہ اور وسیلہ فضل ہی کی بدولت ہوتا ہے۔ لوگوں اللہ کی طرف لوٹ چلو، لوگوں یہاں سدا نہیں رہنا اور نہ ہی پھر کبھی لوٹ کر آنا ہے۔ لوگوں اپنے اللہ سے ڈرو، جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے کرو، جن کاموں سے منع کیا گیا ہے ان سے بچے رہو۔ ہم مذہب کے لیے جھگڑتے ہیں، مذہب کے مطابق عمل نہیں کرتے۔ اگر عمل کرتے کسی بھی قسم کی کوئی بے لذتی اور ناپسندیدگی کبھی پیدا نہ ہوتی، محبت کا دور دورہ ہوتا۔ جب تک تو یہ نہیں کہتا کہ تیری دنیا میں بسنے والا ہر مسلمان میرا بھائی ہے، تو پورا مومن نہیں بن سکتا۔ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ اپنے کسی بھائی کو کافر کہنا کسی بھی طرح کسی کو روا نہیں۔ ہم نے کسی کافر کو تو کیا مسلمان بنانا تھا، مسلمانوں کو کافر بنا بنا کر رول رہے ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے سرشار ہو کر جو بھی جماعت اللہ کے دین یعنی اسلام کی دعوت اور تبلیغ کے لیے، اللہ کے لیے، صرف اللہ ہی کے لیے اللہ کی راہ میں نکلتی ہے، دعوت کی تمام ادائیں سمٹ کر اس پر چھا جاتی ہیں۔ اور ہم سب اللہ کے لیے اللہ کی راہ میں نکلے ہیں، کسی اور کام کو کسی خاطر میں نہیں لاتے۔ جس بھی قوم نے ترقی کی متحد ہو کر کی، قومی اتحاد ہی کی بدولت کی۔ فرقہ قوم کو فرقوں میں بانٹ دیتا ہے۔ پرندوں کی دنیا میں کوا گندگی خور اور ناپاک پرندہ ہے، لیکن اپنی قوم کے اتحاد کا علمبردار ہے۔ ذرا سی آواز لگاتا ہے تو ارد گرد کے تمام کوے آن کی آن میں اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ فضول اور لغو چیزوں سے بچنا عین حکمت ہے، اور باتیں اکثر لغو اور فضول ہوتی ہیں۔ ہجرت کا پہلا قدم سکون ہے۔ جس ہجرت میں سکون نہیں، گویا وہ نامکمل ہے۔ بڑے بڑے علم رکھنے والے، عقل مند اور ذہین اور فطین لوگوں کو دیکھا ہے کہ معاشرے اور خاندان کے اثرات سے آزاد نہیں ہو سکتے۔ جس ڈگر پر ماحول نے ان کو ڈال دیا ہے اسی پر چلے جا رہے ہیں اور اسی کو حق سمجھتے ہیں۔ قرآن مجید اس کو بھی گمراہی کا اہم سبب بتاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ تجھ پر مہربان ہے تو تو بھی اس کے بندوں پر مہربان ہو جا۔ نیک کاموں کی کمائی برے کاموں نے ہی کھائی ہے، یا کھلے لفظوں میں کہیں کہ رات دن کی کمائی جھوٹ، غیبت، چغلی اور حسد ہی نے کھائی ہے۔ مت بھول کہ وہ دن آنے والا ہے جس دن کی یہ انگلیاں کوئی حرکت نہ کر سکیں گی۔ اس وقت کو غنیمت جان اور ان سے وہ کام لے جو تیری قبر میں تیرے کام آئیں، اور وہ کام لے جس سے کہ ملت کو یعنی امت مسلمہ کو فائدہ پہنچے۔ تیری نقل و حرکت ناپسند ہے، نامعقول اور نامقبول ہے۔ افسوس کی بات ہے، باز آ جا، آج بدل، ابھی بدل، یہ وقت کی آخری پکار ہے۔ ماضی گزر چکا، جیسے بھی گزرا گزر چکا۔ ماضی سے عبرت حاصل کر، مستقبل کی کسی کو خبر نہیں، کوئی خبر نہیں، کچھ خبر نہیں۔ ماضی کی پرواہ مت کر اور حال کو ضائع مت کر۔